ویلکم بیک ناظرین. دونوں پارٹیز کی طرف سے کافی ڈائیورجنٹ ویوز آ رہے ہیں. شیخ صاحب کی طرف چلتے ہیں. راول پنڈی شیخ صاحب, جب ڈوگر صاحب کی کورٹ تھی, چیف جسٹس تھے وہ, تو اس وقت پی ایم ایل این نے اسے ڈوگر کورٹ کا نام دے دیا. اب یہ کہتے ہیں کہ کیمرہ اٹھا کے نکل جائیں, پیپلز پارٹی کا کیس ہوگا تو لوگوں کو پتا ہوگا کیا فیصلہ آئے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں, دونوں اتنے بھولے ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ جوڈیشری کیسے ایکٹ کرتی ہے, یا یہ ملائن کرنا چاہتے ہیں ادارے کو؟ دیکھیں جی, پتہ سب کو ہے, اسی لیے لوگوں نے سیاستدانوں کے پروگراموں سے زیادہ مزاحیہ پروگرام دیکھنا شروع کر دیے ہیں. اب میثاق جمہوریت میرے دوست نے بڑا زور دے کے اس پہ کہا کہ یہ بڑی اچیومنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب میں کیا کہوں, شہید بے نظیر بھٹو سائن کے بعد 2 دفعہ صدر مشرف صاحب سے ملی, اور اس پہ کتنا عمل ہوا ہے. یہ پرویز رشید صاحب این آر او کا ایک یہ لیٹر لکھ بھی دیتے تو کچھ نہیں ہونا تھا. لیکن اب دیکھیں نا کہ عدلیہ اتنی آ گئی ہے کہ میں پنڈی میں, آپ خیابان سر سید میں دیکھیں, شرارت پیپلز پارٹی والوں نے یقیناً کی ہوگی کہ نواز شریف, شہباز شریف اور خواجہ شریف, یعنی انہیں تینوں شریفوں کو ایک لائن میں لکھ رہے ہیں. اب جوڈیشری تک اگر جائیں گے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ there is always face behind a case. ہاں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خواجہ شریف زیادہ سافٹ ٹارگٹ لگا پیپلز پارٹی کو, کیونکہ بڑے چودھری صاحب تو ذرا کافی سٹرونگ ہیں, تو پیپلز پارٹی نے کہا سافٹ بیلی کے اوپر ہٹ کرنا چاہیے؟ نہیں, میرا خیال ہے جو اعتزاز احسن صاحب نے کہا وہ زیادہ مناسب ہے. اور صرف میں بھول جاؤں گا, آپ مجھے اور طرف لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ ججز کے فیصلے بولتے ہیں وہ خود کم بولتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک اچھے جج کے لیے ضروری ہے کہ اس کا فیصلہ ہی بولے تو زیادہ اچھی بات ہے. اور جہاں آپ نے کہا کہ بڑی تحریک چلائی, میں 2 دفعہ وزیر ہوں, انفارمیشن منسٹر, یہ دنیا کی واحد تحریک تھی جس پہ لائیو 42 آورز کیمرہ رہا ہے. بالکل. لیڈی ڈیانا کا ریکارڈ جو ہے 36 گھنٹے کا ہے. اور سیکنڈلی آج کیمرہ اتنا طاقتور ہے کہ لوگوں کو مولڈ کر دیتا ہے. لوگوں کی خواہشیں جو خبر بن جاتی ہیں وہ الٹ ہو جاتی ہیں, اور ان کی تردیدیں آتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں, میں اگر زیادہ بات کہوں, میں نے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں جی وہ بابر اعوان پیسے بانٹ رہا ہے, وکیل بڑے سمارٹ ہو گئے ہیں, وکیل پیسے بھی لے لیں گے, ووٹ بھی نہیں دیں گے. اچھا جی. اور سیکنڈلی جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بات تاریخ میں اگر جائیں ذرا سا, تو ایک بڑی لمبی تاریخ ہے. اگر ججز کی بھی تاریخ دیکھیں, جسٹس سجاد شاہ کا مسئلہ دیکھیں, ڈوگر کا مسئلہ دیکھیں, چودھری افتخار صاحب کا مسئلہ دیکھیں, میں تو دیکھو آپ نے ریفری کی طرح مجھے بلایا ہے. جی بالکل جی, ہم چاہتے ہیں آپ ریفری کا کردار ادا کریں. جان ہتھیلی پہ رکھ کر اتنا ہی کہہ سکتا ہوں, کوئی پاکیزہ نہیں ہے اس حمام میں. اچھا جی, جی بہت شکریہ. وقت کا فرق ہے. ان پالیٹکس ٹائم از موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر. لیکن شیخ رشید صاحب, اس وقت آپ بھی میاں نواز شریف کے ساتھ تھے. سجاد علی شاہ کا جب ایپیسوڈ ہوا تھا اس وقت بھی میاں نواز شریف جیتے تھے, اور اس ایپیسوڈ میں بھی ہمیں لگتا ہے. پرویز رشید صاحب بیٹھے ہیں یہاں, ان سے کہیں یہ آپ کو تصدیق کروا دیں گے. مجھے بالکل بائی پاس کیا گیا, ورنہ میں منت سماجت کر لیتا. اچھا جی, بہت ہم آپ کو ابھی جب حکمران بات دیکھیں, مجھے آپ بات ختم کرنے دیں. آپ نے مجھ پہ بہت بڑی بات کہہ دی ہے. یہ جتنے پنڈی کے ورکر آئے ہیں اس کیسز میں, اگر مجھے کم از کم اور کچھ نہ ہوتا تو اس وقت میں ان کو بچانے کی کوشش کرتا. اب مسئلہ یہ ہے جی کہ میں آپ کو آخری اپنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں پارٹیاں دیکھیں, لڑنا بھی چاہتی ہیں, کٹھی بھی رہنا چاہتی ہیں, اور ایشوز پہ جو ہے وہ چاہتی ہیں کہ دیکھیں آف کورس اپوزیشن کا کردار اس وقت نواز شریف بڑی پارٹی ہیں, انہی نے ادا کرنا ہے. لیکن این آر او پہ جو فیصلہ آیا سب سے پہلے ایم کیو ایم کا فیصلہ تھا جو الطاف حسین نے لندن سے کیا. اور اب جو اتنا شور مچایا جا رہا ہے ڈگریوں کا, کوئی مخالفت میں بول رہا ہے, کوئی موافقت میں بول رہا ہے, اصل مسئلہ صرف سندھ کا ہے. لوگوں کو آپ سٹیٹ وے بتائیں کہ اگر سندھ کی یونیورسٹی نے صحیح ڈگریاں بھیج دی تصدیق کر کے, اور پھر there will be something very new, اور ایک گروپ وہاں انفلوئنشل ہو جائے گا, ایک گروپ ایز اے پریشر گروپ ہو جائے گا, اور تینوں صوبوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ ایشوز پہ آئیں. ایشوز پہ 3 باتیں میرے دوست پرویز رشید صاحب نے کہی ہے. سیکنڈ بات انہوں نے کہی ہے, ایک بہت اچھا فیصلہ ہوا, 8 سال 322 دن کی ریلیف ملی. پھر نواز شریف کو لڑنا چاہیے تھا. لوگ اس اسمبلی میں NA 123 میں ہوتے, اس اسمبلی کی لک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی. یہ میری رائے ہے, ان کو حق ہے کہ اس سے اختلاف کریں.
اب عام آدمی جو ہے جی اس کی بات بھی تو یہ پارٹیاں جو ہے نا اب کیونکہ انہوں نے بات میں 2 روپے کی روٹی کیا جب حمایت کرتا ہوں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں یہ 2500 روپے کی بوری جو 1025 روپے میں دی جا رہی ہے 1475 روپے کا جو گیپ ہے صرف بوریوں کو پرویز رشید صاحب چیک کروا لیں یہ بہت اچھی بات ہے میں سپورٹ کرتا ہوں غریب کے منہ میں جا رہا ہے کچھ لیکن جہاں جہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ختم کرنا بھی ضروری ہے اور بے نظیر سپورٹس پروگرام کے چیک جو ہیں وہ مستحق لوگوں کے پاس جانے چاہیے لائکس اینڈ ڈس لائکس نہیں ہونے چاہیے بالکل ٹھیک ہے شیخ صاحب 2-3 باتیں شیخ صاحب نے کہیں اور خاص طور پہ جو سمیع اللہ صاحب نے بات کی کیمرہ لے کے چلے جائیں تو لگتا ہے ہر کوئی بتا دے گا کہ جناب یہ جوڈیشری جو فیصلہ کرے گی کس کے بارے میں کرے گی اتنے ڈارلنگ ہیں آپ جوڈیشری کے اتنی پسند کرتی ہے جوڈیشری آپ کو شیخ صاحب نے ایک بات اور بھی کہی انہوں نے کہا کہ جب وہ کابینہ کے ممبر تھے تب بھی انہیں بہت سی باتوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا اور شیخ صاحب کو کسی بھی کابینہ میں جس میں رہے اس سے یہ شکایت رہی ہے جب وہ کبھی ہمارے پارٹی کی کابینہ میں تھے اس کی شکایت انہوں نے بیان کر دی نہیں شیخ صاحب انفارمڈ آدمی تھے ہمیں بتاتے رہے کہ این آر او ہونے جا رہا ہے این آر او ہونے جا رہا ہے میرے اب جتنی دیر شیخ صاحب بولتے رہے انہوں نے اپنے 6 جملوں میں 3 دفعہ میرا ریفرنس دیا ٹھیک ہے بالکل اب اگر آپ مجھے اجازت دیں گے میں بات کروں گا اگر آپ بات کیجئے مجھے نہیں بولنا تو میں خاموش ہو نہیں آپ بات کیجئے پہلے آپ مجھے بتائیں گے اس بات کو نہیں آپ بات کیجئے ہم آپ کی بات سنیں گے اور شیخ صاحب بھی ہم جب شیخ صاحب بول رہے تھے تو میں تو بولا نہیں بالکل ٹھیک 3 دفعہ ریفرنس پہلی دفعہ انہوں نے پہلے سیگمنٹ میں دیا 3 دفعہ تو مجھے بھی تو حق ہے نا آپ دیجئے میرے منہ میں بھی زبان تو ہے ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں جی پلیز میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شیخ صاحب ایک اعتراف کرتے ہیں کہ وہ کابینہ میں ہوتے ہیں اور سوئے ہوئے ہوتے ہیں لال مسجد پر حملہ ہوا شیخ صاحب کو نہیں تھا پتا کیا ہو رہا ہے ہمارے زمانے میں کابینہ میں تھے شیخ صاحب کو نہیں تھا پتا کہ کیا ہو رہا ہے شیخ صاحب جب مشرف سے علیحدہ ہو گئے تو آج انہیں نہیں پتا کہ مشرف کیا کر رہا تھا لہذا شیخ صاحب کی جو یہ دلیل ہے میں مان لیتا ہوں لہذا میں کہوں گا کہ شیخ صاحب آئندہ سے کسی کابینہ میں نہ جایا کریں کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا اور آپ کے دائیں بائیں سب کچھ ہو جاتا ہے آپ مہربانی کریں اس کام کو چھوڑ دیں یہ آپ کے بس کا کام ہے آپ اسی مسکراہٹ پہ ہم بریک لے لیتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے پرویز رشید صاحب کی بات بھی مکمل کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بلا جھجک